أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ اور تم جس دینی بات میں کافروں سے اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی وہ روز قیامت تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، یہ بڑی عظمت والا اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا، اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں بھی نر و مادہ بنائے، وہ اس تدبیر سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہی ہر بات کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ آسمانوں اور زمینوں کی کنجیوں کا وہی مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کا راستہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، اور سب کی امتوں سے فرمایا کہ تم دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور اے حبیب، مشرکوں پر وہ بات یعنی بتوں کو چھوڑ کر توحید اختیار کرنا بہت ہی بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے قرب کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی جان بوجھ کر دین میں پھوٹ ڈالی آپس کے حسد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت یعنی قیامت تک مہلت دیے جانے کی بات پہلے نہ ہو گئی ہوتی تو ضرور ان کے درمیان دنیا ہی میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک جو یہود اور نصارہ ان کے بعد کتاب یعنی توریت اور انجیل کے وارث ہوئے، وہ ضرور اس قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، یعنی وہ قرآن کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح جاننے کا حق ہے۔ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ تو اسی قرآن کے لیے آپ لوگوں کو بلائیں اور جیسا آپ کو حکم ہوا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیے گا، اور فرما دیجئے جو کتاب اللہ نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم ہوا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں، یعنی اسلام کی حقانیت بالکل واضح ہو چکی، تم پھر بھی نہیں مانتے تو نہ مانو، اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع فرمائے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور جو یہود اور نصارہ اللہ کے دین کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس دین حق کو قبول کر چکے، ان یہود اور نصارہ کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل اور بے بنیاد ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا اور انصاف کی ترازو اتاری، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی مچا رہے ہیں، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ خبردار، بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی بڑی قوت والا، بہت عزت والا ہے۔